کل ایک کلپ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ کل نہیں کہیں گے، کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں ابھی تو۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد وہ میری توجہ کا اس حد تک مرکز بنا۔ ایک شخص جس نے پچھلے 3 سال سے ڈراماز اور موویز سے اکتا کے ان کو بند کر دیا ہوا ہے، اس نے اس حد تک مجھے اپنی طرف مائل کیا کہ میرے سے رہا نہ گیا اور میں نے جا کے وہ پوری قسط دیکھی۔ جی ہاں، کہ اس میں آخر ہوا کیا تھا کہ بات یہاں تک آ پہنچی۔ اتنی دلچسپی اس نے میری لی۔ اب بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں کسی قسم کا کوئی معلم نہیں ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں جو اپنا تجزیہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے۔ جو میں تجزیہ اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو آتا نہیں یا مجھے زیادہ آتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھو بھائی، یہ میں نے کیا ہے، آپ اس سے استفادہ لے سکتے ہیں، بہت اچھی بات۔ آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں تو مجھے سکھائیے، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ پیرنٹنگ کے اوپر میرا بہت دل کرتا ہے بولنے کا۔ پاکستان نہیں، سب کانٹیننٹ کے دیسی لوگ جتنے بھی ہیں کہ پیرنٹنگ کس طرح کی ہوتی ہے، ہم کس طرح کے ماڈل پہ چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پہ کہا ہوا ہے کہ جس نے ایک بیٹا یا 2 بیٹیاں میری نہج پہ پال دی، بالغ کر دی، تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ اتنی بڑی بشارت آخر کیوں ہے؟ صرف ایک بیٹا ہے یا 2 بیٹیاں پالنے پہ اتنی بڑی بشارت کس طرح مل سکتی ہے؟ لیکن یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہم پیرنٹنگ صرف اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ نے چیز دی ہے، اب اللہ ہی پال دے گا، سب کچھ اللہ ہی کر دے گا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف پیدا ہو گیا بس، ٹھیک ہے، اب باقی اللہ کے ذمہ۔ بے شک سب اللہ کرتا ہے، مگر اللہ دیتا بھی اس کو ہے جو کوشش کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا پسند کروں گا کہ میں نے جب وہ ساری قسط دیکھی تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر ہوا کیا۔ میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں تھا ضائع کرنے کے لیے کہ میں وہ پورا سیریل دیکھوں کہ کہاں سے شروعات ہوئی، پیچھے کیا ہوا، آگے کیا ہوگا۔ مگر اس ایک اسپیسیفک کلپ نے، جس کا بھی میں آگے ذکر کروں گا، اس نے میرے اندر ایک سوچوں کا انبار کھول دیا کہ یہ کیسے ہوا، یہ چیز کیسے سامنے آ گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ جو ڈرامہ نگار ہیں، یہ پاکستان کا ڈرامہ لکھنے والے، موسٹلی پاکستان کی بات کر رہا تھا، یہ احمق ہیں، مگر نہیں، یہ میری کم عقلی تھی، میری لاشعوری تھی کہ وہ احمق نہیں ہے۔ وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ لوگوں کو کیا چاہیے۔ آپ نے جیسے دیکھا ہوگا آج کل یوتھ کے اوپر بہت بات ہوتی ہے، اب ہر کوئی اٹھ کے پیرنٹنگ کے اوپر لیکچر دینے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات جب کسی ڈرامہ میں کی جائے گی، کس طرح لوگوں کو آج کل دشواری فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ پیرنٹنگ سے کتنے مسئلے ہو رہے ہیں، تو لوگ دیکھیں گے۔ اور اس ڈرامہ نگار نے بہت خوبصورتی سے اس ٹاپک کو چوز کر کے اپنے پاس ڈال دیا۔ اب وہ ڈرامہ کا میں آپ کو باقی تو اتنا کانٹیکس نہیں بتانے والا، وہ اس لیے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو صرف کچھ مخصوص باتیں بتاؤں گا جس کے اندر شرکیہ باتیں کی گئی ہیں۔ میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہوتا کہ ڈرامے کے اندر ایسی بات ہوئی ہے وہ، مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ شرکیہ بات آخر تھی کیا، اور آپ بھی اگر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تھوڑا حوصلہ رکھیے اور میری بات کو غور سے سنیے گا، باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ آپ کو لگے میں غلط ہوں، میں نے آپ کو کیا کہا، میں نے آپ کو اپنا ہوم ورک دکھایا، اپنا کام دکھایا، آپ میرے سے بولیں، آپ مجھے کہیں ایسے نہیں ہوتا، اس کو ایسے کرتے ہیں، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکا ہوتا ہے نوجوان، ٹھیک ہے، محض میری عمر کا ہی ہوتا ہے، اور اس کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس نے کوئی مار کٹائی کی ہوتی ہے، کسی لڑکی کو، لڑکی ہوتی ہے اس کی منگیتر، یعنی کہ لڑکی کی منگنی ہوئی ہوتی ہے، وہ لڑکے کو وہ لڑکی پسند آ جاتی ہے، وہ لڑکی کو بھی وہ لڑکا پسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد منگنی ہوئی ہوتی ہے ان کی، وہ جو ہمارا انڈین رواج نہیں آ رہا، پیچھے سے ہم لے کے آئے ہیں، شودر تھے نا ہم، تو اب وہ رواج ہم لے کے جو آئے ہیں منگنی والا، تو وہ منگنی کی ہوتی ہے اس نے۔ میں یہ نہیں جسٹیفائی کر رہا یہاں پہ کہ منگنی ٹھیک ہے، نہ میں یہ جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ ان کا ریلیشن ٹھیک ہے، ان کا ایک دوسرے کو پسند کرنا ٹھیک ہے، وہ بات چھوڑیں آپ، مین بات پہ آتے ہیں۔ اب اس کے گھر وہ لڑکی کا باپ آ جاتا ہے کہ اس نے جی، اس کی وجہ سے میری منگنی ٹوٹ گئی ہے میری بچی کی،
تو آپ لوگ اس سے شادی کروا دیں میری بچی کی. تو اس کے اوپر اس کے گھر والے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اتنی دیر میں نا اس کا باپ جو ہوتا ہے نا لڑکے کا، وہ ہر بات پہ اس کو نگلیکٹ کرتا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تم رسپانسبلٹی نہیں لیتے، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے. تو وہ بھائی جگرا دکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی میں شادی کروں گا جی. ہوں میں آپ نے شادی کرا دی ہے، میں شادی کرتا ہوں. میں نے کہا انٹرسٹنگ. یہ میرے ایک اس ورڈ کی وجہ سے نا، انٹرسٹنگ کی وجہ سے مجھے بہت کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. بہرحال اب میں نے جیسے ہی دیکھا تو اس نے کہا کہ میں شادی کروں گا. اب اس کے باپ نے جو سوال کیے میں بھی یقیناً وہی سوال کرتا، اور وہ اچھا خاصا فیل ہوا. تھوڑا بہت نہیں، اچھا خاصا فیل ہوا. اس نے کہا اچھا کیسے کرو گے شادی؟ چلو ٹھیک ہے شادی کر لی، اس کو پالو گے کیسے؟ وہ بھائی کے پاس کوئی جواب نہیں. وہ بس میں کر لوں گا. اچھا کیسے؟ جیسے میں نے کالج میں داخلہ لیا ویسے میں یہ بھی کر لوں گا. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کالج میں داخلہ لینا کرائٹیریا ہے. خیر اب اس کے بعد نا اس کا باپ اس کو ذلیل کرتا ہے، جو اس کی ضلالت بنتی بھی ہے ویسے صحیح بتاؤں تو، کہ اتنا تو جوان ہو گیا، اتنی تیری عمر ہو گئی ہے، شادی تو کرنا چاہتا ہے، تو فیصلہ لے رہا ہے، مگر تجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اگر تو شادی کر لے گا تو کرے گا کیا؟ اپنا کیس ہی نہیں لڑ سکتے آپ اپنا خود کا کیس نہیں لڑ رہے. اب آپ سوچیں آپ کے اوپر ایک کیس ہو، آپ جاتے ہی کہہ دیں کہ وکیل صاحب یہ جج صاحب میرے اوپر سے یہ کیس پلیز ہٹا دیں، میں سیکھ چکا ہوں، میں مقصد لے چکا ہوں، آپ بس نے اس کو ختم کر دیں، مجھے نہیں پتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو جج کے گئی یا ویری گڈ اوکے، یا آپ باعزت بری ہیں؟ نو، آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اب اس کے بعد اس کا باپ اس کو ذلیل کرتا ہے اچھا خاصا جب کر لیتا ہے. تو اس کے بعد نا وہ بچے کا نا، جوان بچے کا، یعنی کہ ایک آدمی والے بچے کا، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سب کانٹیننٹ میں یہ 30 40 سال کے، اب تو 40 سال پہ بھی چلے گئے ہیں بچے. وہ 40 سال کے بچے ہوتے ہیں ہمارے پاس، استغفر اللہ، امیوں کے آنچل سے نہیں نکلے ہوتے وہ. میں اپنی امی سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر فیصلے میرے خود کے ہیں، ان کے نہیں. اب بات کچھ یوں ہے کہ امی سے محبت کرنا غلط نہیں، باپ سے محبت کرنا غلط نہیں، باپ کی تابع داری کرنا غلط نہیں، مگر جو بندہ اپنے فیصلے نہ لے سکے، اور وہ بھی اپنی، ویسے تو قرآن پاک کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو 12 سال کی عمر کے بعد بندے کو اپنے فیصلے خود لینے چاہیے. لیکن چلے میں آپ کا کرائٹیریا بڑھا دیتا ہوں، 15 کر دیتے ہیں، چلے 16 کر دیتے، چلے چھوڑیں آپ پاکستان کی بات کر لیں، 18 کر لیتے ہیں. 18 ٹھیک ہے؟ نہیں 20 کر لیں. 20 تو ٹھیک ہے نا. 20 سال کی عمر تک ایک بندہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتا. اس سے ایک سوال پوچھا گیا کہ تم اس بچی کو کس طرح پالو گے، اس کو اس کا جواب نہیں آیا، وہ بس کہہ رہا ہے میں کر لوں گا. اب اس کے بعد نا اس کا جب ایموشنل ہو جاتا ہے نا، وہ سارا اس کے ایموشنل برسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ایموشن اس کے سارے ادھر ادھر پھر جاتے ہیں، سارا کچھ قتل و غارت ہو جاتی ہے اس کے ایموشنز کی. تو وہ نا جا کے نا ایک موو کرتا ہے جو مجھے بڑا امپریس کرتا ہے. میں ابھی بھی اس بات پہ ہوں کہ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکا تھا اپنی شادی کو، مگر آگے والا جو سٹیپ ہے وہ آپ سنیں، جس کے اوپر مجھے صحیح میں اعتراض ہے. یعنی کہ اعتراض تو ویسے پورے ڈرامے پہ ہی ہے مجھے، اگر اس کی سرجری کی جائے ڈرامے کی. اب ہوا یہ کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اپنے باپ کے جا کے، جو بہت جگرے کی بات ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ کہنا آسان ہے. اور ہاں یہ سب کچھ کہتے ہوئے آپ کے بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ ایک ڈرامہ ہے، مگر میں اس ڈرامے کے ان ایکٹرز کے خلاف نہیں، میں اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہوں. وہ ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے جو اس کے باپ کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتا ہے کہ کیا ہوں میں، کچرا ہوں؟ کیا آپ کا کوئی پالتو جانور ہوں؟ یہ اس کے الفاظ تھے وہ جوان بچے کے. اب وہ جوان بچہ بڑا ایموشنل ہو کے بات کرتا ہے، اور میں اب حیرت انگیز ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کیا کہے گا اس کا باپ کا جو کردار ہے، یہ آخر کیا بات کہے گا اب اس کے آگے سے؟ تو آگے سے اس کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، میں نے پالا ہے، تمہارے ایک ایک اعضاء پہ میرا حق ہے. اس کے باپ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، آپ لوگ جا کے دیکھ لیں. ہاں تھوڑے سے شاید آگے پیچھے ہوں، لیکن جہاں تک میری ناقص عقل کہتی ہے اتنا ہی تھا. میں نے جب یہ بات سنی نا، میں نے کہا کہ چلو تھوڑی تو عقل کا مظاہرہ کرے گا، تھوڑا تو کوئی جواب دے لے گا کوئی. ویسے وہ کہ دیکھیں پاکستانی بیسڈ ڈرامہ ہے، پاکستان اوکے، اسلام کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، سنا ہے نا؟ تو اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بھائی
پھر مزید ذلیل ہوتے ہیں کیونکہ ان کو جواب نہیں دینا آتا. نہ کریٹیکل تھنکنگ انالیسز ہے ان کا، نہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے ان میں، نہ فائنینشلی اسٹیبل ہے وہ بندہ. شادی کرنی ہے اس کو، اس کے بعد ایموشنل ہو کے وہ اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہے کہ میں کیا ہوں. ہاں یہ بات ٹھیک کرتا ہے، وہ بہت عمدہ بات کرتا ہے کہ آخر آپ مجھے سمجھتے کیا ہیں، کہ آپ مجھے اپنا پالتو جانور سمجھتے ہیں جو آپ مجھے اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. جس کے جواب میں نے جو آپ کو بتایا وہ شخص اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے. اب اس کو اس کا بھی صحیح جواب نہیں دینا آتا اور وہ کسی قسم کی بونگی مار دیتا ہے، اتنی بونگی کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے وہ. اور پھر وہ نا سر چڑھ کے نا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ ایسے دیکھ لیجئے، اگر آپ میں سے کوئی ہے 20 سال کا اور آپ نے آج تک باہر کی دنیا نہیں دیکھی ہوئی، مان لیتے ہیں ویسے تو ایسا ممکن نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ کہاں آج کل کون چھوڑتا ہے کون بچتا ہے، جتنے مرضی آپ گھر میں رہنے والے بندے ہوں آپ کہیں نہ کہیں جاتے ہی ہوں گے. لیکن چلے مان لیں آپ میں سے کوئی ایکسیپشن نکل آتی ہے، آپ کائنڈلی نا رات کے نا ٹائم نا 2-3 بجے نہ جائیے. ٹھیک ہے. اور مجھے بتائیے کہ کون سے آپ کو خواجہ سرا ہیں جو تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کون سے آپ کو کون سا بندہ آپ کے پیچھے بھاگ جاتا ہے، آپ کو بھاگنے لگ جاتا ہے آپ کو کڈنیپ کرنے کے لیے. میں 20 سال کے جوان بچے کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر بچہ کنسیڈر کرنا ہے، آپ نے جوان آدمی کنسیڈر کرنا ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو وہ آپ کو کون کڈنیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون اس طرح کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ آپ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ میں سے کتنے کڈنیپ ہو گئے ہیں 20 سال کے جوان بچے. ٹھیک ہے. اور کتنے لوگوں کو خواجہ سرا پکڑ کے لے گئے. ٹھیک ہے. یہ باتیں نا ہم نا 7-8 سال کے بھی بچے کو آج کل کے سنائے نا وہ ہنسے گا. میں مذاق نہیں کر رہا، وہ ہنسے گا. جتنے آج کل کے بچے سمجھدار ہو چکے ہیں نا، آپ 7-8 سال کے بچے کو یہ بات سنائے وہ ہنسے گا آپ پہ. ہاں ہاں ٹھیک ہے جا تیرے جیسے بول دے کے. میں آپ لٹرل اپلائی کر کے دیکھ لیجئے گا، ان کو ایک دفعہ ڈرانے کی کوشش کیجیے. وہ یہ کوئی جن زی کا سٹارٹ تھا جو چھوٹے ہوتے ڈر جاتا تھا اپنے ماں باپ کی اس بات سے کہ نا بیٹا سو جاؤ ورنہ نا وہ، بلکہ سوری جن زی تو غلط بول دیا میں نے، 90s کی بات کریں آپ. اس میں بولا کرتے تھے کہ وہ سو جاؤ ورنہ ڈاکو آ جائے گا کہ وہ پکڑ کے لے جائے گا، تو اس پہ وہ بات مان جایا کرتے تھے. ابھی آپ بات بولیں گے وہ آپ کو ایسا آپ کا ایسا تمسخر کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ میں کیا بول کے پھنسی ہوں میں تو. اب لہٰذا اعتراض کی بات پہ آتے ہیں. اعتراض آخر تھا کیا؟ دیکھیے بات آتی ہے اونرشپ پہ. اب آپ سوچیں گے میں اونرشپ کہاں سے لے کے آیا ہوں. اونرشپ یہ ہے کہ میرا اپنے بازو پہ، چلیں بازو چھوڑیں، بازو سے ایک بڑی چیز آ جاتی ہے، بہت بڑی چیز ہے بازو، یقین کریں بہت بڑی چیز ہے. یہ ناخن بھی بہت بڑی چیز ہے. صرف بال کی بات کر لیتے ہیں. بال، یہ جو میرے بال ہیں، میرا کتنی کتنی اونرشپ ہے میری ان پہ. ایک دفعہ جو آپ لوگ ہیں تھوڑا ویڈیو پوسٹ کریں، سوچیں کتنی میری کتنی اونرشپ ہو سکتی ہے میرے اپنے بالوں پہ. ٹھیک ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں اسے کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. میں اس کانٹیکسٹ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی مرضی سے کٹاؤں یہ تو وہ. دیکھیں اونرشپ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اونرشپ ہوتی ہے کہ ایک چیز میں نے لی، اب اس کو کوئی میرے سے پوچھے گا نہیں کہ میں نے کیا کیا. میری چیز ہے، میں اس کو بے شک آگ لگاؤں گا، اس کو جو مرضی کروں. اب مجھے دنیا میں کوئی ایک چیز بتا دیں جو آپ لیں اور آپ سے اس کا حساب نہیں ہوگا. کوئی ایک چیز. میرا تو ماننا ہے کہ ہر سانس کا حساب ہوگا. وہ اس کی ایک صفت ہے نا حساب کرنے کی. اگر سوچو وہ حساب کرنے پہ آ گیا تو کس کس چیز کا حساب لے گا اور تمہارا کیا سلوک ہوگا جب وہ حساب لے گا. لیکن چلیں مان لیتے ہیں آپ لوگ لیٹ ہم میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں کیا پتا کوشش میری کامیاب ہو جائے. یہ جو میرے بال ہیں، اب مان لیجیے جی میرا حساب کھل جاتا ہے بروز قیامت، اللہ نہ کرے جی، مجھے بالکل شوق نہیں ہے کہ میرا حساب کھلے اور نہ ہی میں حساب کی بنا پہ جنت میں جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرا خدا یا تو مجھے جنت میں ڈال دیں یا جہنم میں، حساب نہ لے مجھ سے. میری اپنی ذاتی خواہش ہے. اب وہ میرا خدا میرے سے مان لیتے ہیں حساب لیتا ہے کہ جناب احمد علی آپ نے یہ جو اپنے بال ہیں یہ آپ کیوں اس طرح کٹاتے تھے جیسے آپ کٹاتے تھے؟ میں جی بس مجھے اچھا لگتا تھا. اچھا تو وہی نا ساری یہی سوچیں گے نا اتنا کہہ کے جان چھوٹ جائے گی. لیکن میں آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی اچھا کیوں لگتا تھا؟ اچھا اس لیے لگتا تھا کیونکہ جب میں اس طرح بال کٹوا کے ایسے بنا کے جاتا تھا تو لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. اچھا لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے تو میں اندر اندر سے خوش ہوتا تھا کہ میں کتنا کمال ہوں، میں کتنا ہی امیزنگ بندہ ہوں کہ میں نے اس طرح کی اپنی سائنس لگائی ہے کہ میں نے یہاں سے ایسے بال اس طرح کٹائے ہوئے ہیں، ایسے کیے ہوئے ہیں. اور پھر لوگ امپریس ہوتے ہیں میرے سے. اچھا اس سے کیا ہوتا تھا؟
ذاتی تسکین؟ تو یعنی آپ نے صرف بالوں کا یہ استعمال کیا کہ آپ نے اپنی ذاتی تسکین کے لیے، اور آپ کا کوئی مقصد نہیں تھا، ذاتی تسکین کے لیے آپ اپنے بال اس طرح بناتے تھے بس؟ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے آپ لوگ اپنا میٹافور خود لے کے چل لیں، میں اس کو بہت لمبا کر سکتا ہوں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ لمبا کر سکتا ہوں، مگر میں کرنا نہیں چاہتا۔ اب اس کا ایک اور ٹرم لے لیتے ہیں، جیسے اس وقت آپ میرے بال دیکھ رہے ہوں گے، میرا ارادہ ہوا ہے انشاءاللہ میں سنت طریقے پہ بال رکھنا چاہتا ہوں، زلفیں کہتے ہیں جنہیں۔ اب مان لیجئے کہ میرے سے اب دوبارہ ریپیٹ کوسچن کرتے ہیں کہ جناب میں اس طرح بال کیوں رکھتا ہوں؟ میں کہوں جی سنت پوری کرنے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، پازیٹیو سائڈ پہ جا رہا ہے کیس، اور کیا مقصد ہے؟ کہیں پہ کوئی ہڈن مقصد تو نہیں تھا کہ لمبے بالوں کا فیشن نکلا ہے، یا آج کل ایک وولف کٹ ہے وہ نکلا ہے، کہ کوئی اور بات ہے وہ نکلی کسی کو امپریس کرنے کے لیے، فیشن کے لیے، وہ بات نہیں نکلی، صرف سنت پوری کرنے کے لیے؟ اوکے جی، پازیٹیو سائڈ پہ لکھا گیا، دیٹس اٹ، یہ آپ کا ہو گیا۔ میں نے آپ کو بہت چھوٹا کر کے میٹافور بتایا۔ اب یہ صرف بالوں کی بات کر رہا ہوں میں، جس کو آپ اتنا لائٹلی لیتے ہیں، اتنا لائٹلی لیتے ہیں کہ اگر آپ کو بال کیا نام ہے ہو جائے نا تو آپ کہتے ہیں گھر کی کھیتی ہے خیر ہے۔ اور لائٹلی میں کسی اور وے میں کہہ رہا ہوں، اس پہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی آپ کے بالوں کے ساتھ کچھ بھی کر دے، آپ غصے سے لال پیلے ہو جائیں گے اگر آپ کے بالوں کو کوئی کچھ کرتے ہے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کی پریزنٹیشن خراب ہو جاتی ہے، آپ کی پریزنٹیشن خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کو اتنے افیکٹ کرتے ہیں آپ کے بال کہ آپ کے بال کس طرح کے لگ رہے ہیں۔ آپ کہیں پہ جاتے نہیں ہیں، آپ کمرے سے باہر نہیں نکلتے اگر آپ کو اپنے بال ٹھیک نہیں لگ رہے ہوتے۔ جس دن میرے بال، میں نے اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں آج کے دن ہمارے بال ٹھیک نہیں نظر آ رہے تو آج کا پورا دن ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اب میں نے آپ کو ایک بالوں کی بات کی کہ بالوں کے اوپر میری کتنی اونرشپ ہے جی، کہ میں ان کو کس طرح کٹاؤں گا، کس طرح رکھوں گا، مجھے اس کا تک حساب دینا پڑے گا بروز قیامت۔ اور آپ ایک پورا انسان، آپ ایک انسان کو اون کر رہے ہیں، یار شرم کرو، خدا کا خوف کرو، کیا بات بول رہے ہیں آپ؟ انسان کو اون کر کوئی انسان کو اون کر سکتا ہے؟ خدا نے خود بولا ہے میں نے کسی کو غلام نہیں پیدا کیا، سب آزاد پیدا کیے ہیں۔ بچہ پتہ ہے کیا ہے؟ بچہ ایک ذمہ داری ہے۔ بچہ پتہ ہے کیسی ذمہ داری ہے؟ بچہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ یا تو وہ آپ کو ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا تو وہ گناہ جاریہ کا ذریعہ ہے۔ اور گناہ جاریہ یا ثواب جاریہ جو بھی ہوگا چھوٹا نہیں ہوگا، یہ صرف ایک بڑے لیول پہ ہے۔ جب تک اس کی نسل در نسل در نسل چلتی جائے گی اور آپ کی تربیت اتنی نسلوں کو افیکٹ کرتی رہے گی، اتنی دیر تک یہاں تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آتی، یہاں پہ جب تک آپ کی نسل کا سب کچھ ختم نہیں کر دیا جاتا، یا تو آپ کو ثواب یا تو گناہ اس لحاظ سے ملتا جائے گا۔ اتنی بڑی چیز ہے، اولاد کبھی سوچ کے دیکھیے اس بات پہ کہ اس کے بچوں کے بچے کے بچے اگر یہ ایسے پیدا ہوتے گئے اور وہ اسی تھنکنگ پیٹرن کے اوپر چلتے رہے کہ جو میں نے تربیت میں کمی کر دی ہے تو کیا ہوگا؟ ایک دفعہ سوچ کے دیکھیے اس بات کو۔ اب میں تو اس کو اس لیول پہ بھی سوچتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بروز قیامت لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ یا الہی رب العالمین کاش میرے 200-300 ارب بچے ہوتے۔ ہے نا، ہنسی آ رہی ہوگی آپ کو، 200-300 ارب میرے بچے ہوتے کاش۔ اور دوسرا پتہ کیا ہوگا؟ یا اللہ پاک کاش تو نے میرے سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی کھینچ لی ہوتی۔ مرد عورت دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس کو میں اس سے زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکوں گا، لیکن آج کل کے والدین سمجھتے کیا ہیں آخر؟ اس کی ایک لائن تھی، اس نے بہت پیاری بولی، اس نے کہا آپ مجھے کیا اپنا پالتو جانور سمجھتے ہیں؟ جناب جو پالتو جانور ہوتا ہے نا، پالتو جانور وہ بھی اگر بہت زیادہ ضد کرنے لگ جائے نا کہ میں نے وہاں جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے، میں نے وہ فلاں پارک میں جانا ہی جانا ہے، تو آپ نے کہتے ہیں یار اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کی مان لیتے ہیں۔ مگر والدین، خاص طور پہ جو لڑکے ہیں، والدین ان کی بات مان جائیں، ان کو یہ سمجھ لیں کہ وہ بات سمجھتے ہیں، نہیں، پاسبل ہی نہیں۔ اور بعد میں کمپلین بھی کریں گے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کس بات پہ کمپلین کریں؟ پرورش آپ نے کی ہے جناب، کس کو کمپلین کریں؟ آپ اپنے آپ سے شیشے میں کمپلین کریں۔ آپ کسی کو کیوں بول رہے ہیں؟ میاں بیوی کے اوپر بولے گا، بیوی میاں کے اوپر بولے گی کہ آپ کا قصور، آپ کا قصور۔ اچھا اور پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ جسٹ لائک اس کو نا بال سمجھ لیں، آپ بال کی طرح پاس کرتے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کی اولاد، آپ کی اولاد، آپ کی اولاد۔ میں نے بہت کیسز دیکھے ہیں اس طرح کے، پکڑ کے اس طرح بال پاس کرتے رہیں گے، یہ آپ کی اولاد ہے، نہیں جی آپ کی اولاد ہے۔ کوئی اچھا کام کر جائے، نہیں جی میری اولاد ہے یہ۔ واٹ از دس مین؟ آپ بچے کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں؟ آپ سوچ بھی رہے ہیں اس بات کو؟ کوئی اچھی چیز کرے تو ماں اور باپ دونوں کہیں گے میرے پہ کیا، کوئی بری چیز کرے ماں اور باپ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ایسے ڈالیں گے جیسے کچرا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ
کس لیول پہ اوپر اس کو بچہ نا میررنگ ٹیکنیک سے سمجھتا ہے. میررنگ ٹیکنیک جب وہ چھوٹا ہوتا ہے. خیر چھوڑے سائنس اس میں نہیں جاتے ہم. تو اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پالا ہے, توبہ نعوذ باللہ. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, توبہ نعوذ باللہ. تمہارے ہر ایک اعضاء پہ میرا حق ہے, توبہ نعوذ باللہ. اب یہ انہوں نے ایک آئیڈیالوجی دکھائی ہے ایک دیسی پیرنٹ کی, اور صحیح میں لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ اس کو پیدا ہم نے کیا, اس کو پالا ہم نے, اب اس کے ایک ایک فیصلے پہ ہمارا حق ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کا گناہ کر رہے ہیں یہ کر کے؟ آپ نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے کبھی زحمت کی ہے کہ یہ بات میں آخر بول کیا رہا ہوں؟ آپ کو اپنے بالوں کا حساب دینا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ اونرشپ اس کی اگر لے رہے ہیں, چلے لے بھی رہے ہیں, آپ اتنا برا پھنس رہے ہیں, آپ خود کو اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ رہے ہیں. بھائی میں تو کبھی کسی انسان کی اونرشپ نہیں لے سکتا, میں کبھی ہرگز کسی انسان کی اونرشپ نہیں لے سکتا. اس کے میرے سے اپنے اعمال کا نہیں حساب دیا جانا, اس کا حساب میں کیسے دے دوں گا؟ آپ سوچیں بروز قیامت صاحب ہو جی کہ آپ نے اپنی اولاد کی اونرشپ لی تھی, چلیں آپ جواب دیں. اس نے جو بھی کیا, جی میں کیوں دوں جی, وہ تو اس نے کیا, اونرشپ تو آپ نے لی تھی نا, جواب دیں. ویڈیو لمبی کرنے کو بہت لمبی کر لوں گا, بہت کچھ ہے میرے پاس بولنے کے لیے, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا ہی دیکھ کے مجھے بتائیے کہ آپ کا اس پہ کیا خیال ہے. السلام علیکم.